نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہماری زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں ان میں بڑے اسباق ہوتے ہیں۔ اگر آدمی میں فکر صحیح ہو، نظر صحیح ہو، شعور بیدار ہو تو ہر چیز ایک سبق دیتی ہے۔ جیسے غالباً حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ تغیرات زمان واعظ رب ہیں دیکھو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ دنیا میں پائے جانے والی جو تبدیلیاں ہیں یہ رب کی طرف سے واعظ ہیں، نصیحت کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہر تبدیلی سے ایک آواز آتی ہے، سمجھو، غور کرو۔ یہ ترجمہ ہے اس شعر کا، اردو شعر کا اردو ترجمہ۔ بہنیں بھی سن رہی ہیں، بھائی بھی، قریب سے بھی سن رہے ہیں، دور سے بھی۔ بچے کے اوپر مختلف قسم کے حال آتے ہیں۔ کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے، کبھی بچے کو چیونٹی کاٹ لیتی ہے، کبھی بچے کو بھوک لگتی ہے، کبھی بچے کو پیاس لگتی ہے، کبھی کسی بچے کو کوئی دوسرا بچہ چھیڑتا ہے، کبھی کوئی بچہ کسی جگہ سے گرتا ہے، کرسی سے گر گیا، سیڑھی سے گر گیا، تخت سے گر گیا۔ کبھی کوئی بھی نہیں ہے تو بھی بچے میں ایک قسم کے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، کبھی اس کو اپنا کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے تو چیخنے لگتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے حالات ہیں جو بچے کو پیش آتے رہتے ہیں، مگر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اسے کوئی پریشانی آئی وہ اپنی اماں کو پکارتا ہے۔ بھوک لگی تو اماں، پیاس لگی تو اماں، گر گیا تو اماں، طبیعت خراب ہو گئی تو اماں، کوئی بچہ چھیڑا تو اماں، کوئی اندھیرا ہو گیا تو اماں، کوئی نہیں دکھ رہا ہے تو اماں۔ جو حالات پیش آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہر حالت میں وہ اس کو پکارتا ہے جو اس سے محبت کرتی ہے، جو اس سے الفت رکھتی ہے، جو اس کی اس ضرورت کو پورا کرتی ہے، اسی کو وہ پکارتا ہے۔ اب اس میں سبق ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مجمع میں چلے جاؤ، ڈھیر ساری عورتیں ہوں، جیسے تقریبوں میں ہوتا ہے، شادی میں چلے گئے، ولیمے میں چلے گئے، سینکڑوں عورتیں، اس میں برقعے والے بھی ہیں، بغیر برقعے کی بھی ہیں، بہرحال چہرہ سب کا دکھ رہا، تو اس کو 100 عورتوں میں چھوڑ دو، انہیں سب، اور ہر عورت بچے کی چاہت کی وجہ سے آ جاؤ آ جاؤ بولتے کسی کے پاس نہیں جاتا۔ وہ بچی اٹھا لینا چاہتی ہے، عورت گود میں لینا چاہتی ہے، بچہ دیکھو کتنا اچھا دکھ رہا ہے بول کے انہیں کھینچنا چاہ رہی، انہیں کھینچنا چاہ رہی، کسی کے پاس نہیں جاتا۔ کوئی زبردستی اٹھا لیا تو رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ وہ 100 عورتوں میں سے سیدھا وہ اماں کے پاس جا کے خاموش بیٹھتا، اس سے پہلے نہیں بیٹھتا۔ بھئی کوئی اس میں سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آدمی کی زندگی میں ہزاروں حالات، ہزاروں تبدیلیاں پیش آ رہی ہیں۔
پریشانی کی بھی ہے اور خوشی کی بھی ہے۔ پریشانی آئی تو بھی اماں کچھ پکارتا، کوئی اچھی چیز لا کے دیے تو سیدھا اماں کو نہیں جا کے بتاتا۔ ماں عجیب و غریب چیز ہوتی ہے، ہر چیز کا مرکز بچے کی ماں ہے، خوشی کا مرکز، تکلیف کا مرکز، ہر حالت میں صرف ماں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف لوٹتے۔ تو بچے کو تو سمجھ میں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کسے پکارنا چاہیے، لیکن بڑوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آنے والے حالات میں کدھر رجوع کرنا چاہیے، کسے پکارنا چاہیے۔ بچے کو کھینچنے والی دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھے، اب وہ اقامت شروع ہوتے ہی صفا آگے پیچھے ہوتے، سامنے کی صفا بھرنے کے واسطے لوگ بڑھتے چلے جاتے، آگے بڑھتے چلے جاتے۔ تو اس درمیان میں، اس گڑبڑ میں، ایک صاحب کا جو بچہ تھا وہ چھوٹ گیا۔ اب چھوٹ گیا تو نماز شروع ہو گئی تو بابا نماز میں شامل ہو گیا، مگر بچے کا چیخنا، چلانا، رونا اس قدر زیادہ کہ سارے لوگوں کی نماز میں خلل ہو رہا تھا اس کی وجہ سے۔ اب ایک صاحب کو برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا لیے، چونکہ چھوٹا تھا تو اس کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لے کے بول رہے انہوں ہے کیا بتاتے پھر رہا ہوں، نماز ہونے تک وہ بچے کو لے کے پھر رہا ہوں۔ بچہ خاموش ہونے کا سوال نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد میں وہ آواز سن کے وہ بچہ کھڑا رہ گیا، وہ یاؤں بول کے وہاں سے بتایا تو سیدھا انہیں لیا کہ دے اس کا رونا بند ہو گیا۔ تو جائے سکون کہاں ہے، جائے راحت کہاں ہے؟ جائے بولے تو جگہ، آئے جائے نہیں، جائے نماز کی جگہ، جائے سکون کہاں ہے، جائے راحت کہاں ہے؟ بچے کے لیے اس کی امی اور ابا، بندے کے لیے اللہ کے رسول۔ یہ حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو بچے سے سبق لے لینا، کسی بڑے واعظ کو، مقرر کو، خطیب کو، علامۃ الدہر کو، جی واعظ خوش بیان کو، شعلہ بیان مقرر کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تبدیلی ایک سبق رکھتی ہے، حالات کی تبدیلی، کیا کرنا چاہیے ان حالات میں، کیا کرنا چاہیے؟ لوگ پوچھتے نا کیا کرنا چاہیے، تو بچہ بتا رہا کیا کرنا چاہیے۔ جو پناہ کی جگہ ہے، جو امن کی جگہ ہے، جو ضرورت کے پورا کرنے کی جگہ ہے، جو محبت و شفقت کی جگہ ہے، جو رحم و کرم کی جگہ ہے، ادھر متوجہ ہونا آدمی۔ ایک آدمی پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے وہ پریشانی دور کرنے کے واسطے دوسرے آدمی کے پاس گیا، دوسرے آدمی کا حال یہ کہ انہیں خود ہی پریشان ہے، تو ایک پریشان دوسرے پریشان کے پاس میں جائیں گا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی یا ڈبل پریشان ہو جائے گا؟ ایک نہ شد دو شد، انہیں بھی پریشانی نہیں بولتا، میں پریشان ہوں، میں کرنے کے کو آیا، ایک پریشانی اور بڑھ گئی، سمجھ کے گیا تھا ایک جگہ، وہاں سے اس سے بھی راحت ملتی کی کیا ہے کہ بولے تو ایک تکلیف دینے والی چیز اور بڑھ گئی۔
ہاں نہیں جاتا تو میں پریشان ہوں، میرے کہنے کہیں کو آیا تھے، کو سمجھ نہیں ہے کیا بول کے انہیں بولتا تو ایک کچو کا اور لگ گیا. کسی کو ضرورت پڑ گئی، ضرورت مند کو پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، دوسرے کا نہیں گیا، کچھ ہے تو دے دو بول کے. ارے میں پیسے پیسے کے واسطے جس دن رات سرگردہ ہوں، تمہیں گھر آیا کیا میاں؟ تو سارے لوگ حاجت مندہ ہیں، وہ حاجت مند کے پاس میں جا رہا. اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو. اسی لیے بزرگان دین کیا بولے، نظر ہٹا دو مخلوقات سے اور نظر ٹکاؤ خالق کائنات پر. وہی ہے امن کی جگہ، وہی ہے راحت ملنے کا مقام، وہی مرکز ہے ساری ضرورتوں کی تکمیل کا. جو حالات ہیں ان حالات سے نمٹنے کا پوائنٹ وہی ہے بس. اسی لیے وہ ذکر سکھاتے، کوئی محبت کے لائق نہیں، کوئی کرتا دھرتا نہیں، کوئی فاعل نہیں، کوئی کمالات والا نہیں، کوئی لائق عبادت و پرستش نہیں، کوئی بھی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، بلکہ وہ ذکر سکھاتے. اب ساتھیاں اس نزاکت کو سمجھ نہیں رہے کہ کیا بولنا چاہتے ہیں، کہیں کو دے رہے ہوں گے یہ ذکر. آخر اتنی مصروفیات کے زمانے میں ادھر بیوی، ادھر بچے، ادھر کاروبار، ادھر مسائل، ادھر پارٹیاں، ادھر مخالفتیں، ادھر دشمنیاں، ادھر لاک ڈاؤن، ادھر وائرس، ادھر بیماریاں، ادھر رشتے دار، ان کا ایک مسئلہ، ان کا ایک مسئلہ، سارے لوگ پریشان ہیں. ایسے حالات میں کہ کیا ہوا یہ خانقاہ والوں کو، یہ لوگ بولتے ہیں ذکر کر لیتے بیٹھو. آخر کب آئیں گا یہ لوگوں کو ہوش؟ کب سمجھیں گے یہ لوگ؟ کب نکلیں گے باہر؟ باہر نکل کے دنیا دیکھو بولو لوگوں کو. وہ بولتے لوگ سیٹلائٹ دکھ رہا ہے تم لوگوں کو؟ دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا؟ نہیں دکھ رہا. سیٹلائٹ پوری دنیا کو دیکھ رہا نہیں؟ ہاں؟ اس کے بعد گھومنے پھرنے کی ضرورت ہے ادھر ادھر. کیا جی؟ باہر نکلو، باہر نکل کے دیکھو بولے. باہر نکل کے تمہارے کو جو نہیں دکھتا یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہم لوگ. اس واسطے کہ اصل میں دکھتا ہے اس روشنی سے، جو روشنی حقائق کو دکھلانے والی ہوتی، اور وہ روشنی قرآن و سنت کے توسط سے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ملتی. اس لیے بول رہے ہیں ساری پریشانیوں کی جو جڑ ہے وہی ہے کہ ایک پریشان دوسرے پریشان حال کے پاس میں جا رہا ہے، ایک ضرورت مند دوسرے ضرورت مند کے پاس میں جا رہا، ایک تکلیف والا دوسرے تکلیف والے کے پاس جا رہا. اب ہر جمعہ میں دعا کے لیے چٹھی آتے میرے پاس، تو اس میں جو نامہ رہتے اس میں مردوں کے بھی رہتے، عورتوں کے بھی رہتے، ڈاکٹروں کے بھی رہتے، حکیموں کے بارے میں رہتا. فلانے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، ذرا دعا کر دیجیے. فلانے سیٹ صاحب کی بڑی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کر دیجیے. فلانے بلڈر صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کر دیجیے. تو ایک پریشان دوسرے پریشان کے پاس میں جا رہا. وہ غنیمت ہے ہم لوگوں کے پاس میں بھی آیا تو دعا کیجیے بول کے آتا، میری پریشانی دور کرو بول کے آیا تو ہمارے کو پریشانی شروع ہو جاتی. میں پریشان ہوں، اس کی کیا پریشانی دور کر سکتا ہوں؟ اسی لیے اہل اللہ نے، بزرگان دین نے یوں کہا بس اللہ بس باقی ہوس. ایک بات میری یاد رکھ، اللہ بس باقی ہوس.
سارے کام چھوڑ دیں گے کہیں اس واسطے کہ سننے والوں میں بہت سارے سمجھدار بھی رہتے ہیں. وہ سمجھداروں کو سمجھانے کے واسطے بولے ہر کار جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا، لذات کو مت یاد رکھ، اللہ بس باقی ہے بس. یہ کام چھوڑ دیں گے، اللہ بس باقی ہے بس بول کے مول صاحب بول دیے، تجارت والا تجارت چھوڑ دیا، ملازمت والا ملازمت چھوڑ دیا، امامت والا امامت، خطابت والا خطابت، جی انجینئر انجینئری چھوڑ دیا، پروفیسر پروفیسری چھوڑ دیا، وکیل لائری چھوڑ دیا. یہ مطلب نہیں، ہر کار جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا، لذات کو مت یاد رکھ، اللہ بس باقی ہے بس. اب بہت سارے لوگ ہو گئے سو چیزوں میں پریشان بہت رہتے، اور بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں کی بول کے پریشان رہتے. ہو گئے سو چیزوں میں پریشان، کیا ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے کہ بول کے پریشان. حضرت نے فرمایا ہونا تھا جو کچھ ہو چکا، ہوگا جو کچھ ہونا ہے. اب فکروں سے دل آزاد رکھ، اللہ بس باقی ہے بس. بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہر مسئلے کا جہاں حل ہے ہم وہاں تمہارے کو جاؤ بول رہے ہیں. تو سامنے والا کیا بول رہا ہے؟ ہزاروں مسئلے ہیں، یہ لوگ وہیں جاؤ بول رہے ہیں. خالی وہیں جاؤ نہیں بول رہے جی، بھرا ہوا وہیں جاؤ بول رہے. تمہارا ہر مسئلہ وہیں سے، باقی سب خالی ہے. ایک ہی جگہ ٹانکی میں پانی بھر کے رکھے سمجھو، پورے بور ویلوں میں سے پانی ختم ہو گیا، پورے کنویں خشک ہو گئے. اب گھڑا لے کے ایک کنویں کو بھاگ رہے ہیں، وہاں نہیں ملا وہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں نہیں ملا وہاں بھاگ رہے ہیں. وہ بور ویل کے نہیں جا رہے ہیں، وہ کنویں کے پاس میں جا رہے ہیں، پانی کہیں بھی نہیں ہے. جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ بولے اس میں نہیں ہے، ذرا وہاں جا کے دیکھو. وہاں گئے تو وہاں کے لوگ ہمارے اس میں نہیں ہے، وہاں جا کے دیکھو. وہاں والے بول رہے اس میں نہیں ہے، ذرا وہ بور ویل کا مار کے دیکھو پمپ. لیکن ایک بولنے والا بول رہا کہاں بھی نہ کو جاؤ، ٹاکی کرے جاؤ بول کے. کون صحیح ہے؟ ٹاکی کی طرف جاؤ بولنے والا صحیح ہے. اس کو معلوم ہے سب جگہ سے پانی ختم ہو گیا بول کے، پبلک کہیں پریشان ہوں گی بول کے یہاں سے وہاں سے مہیا کر کے لا کے ٹانکے میں جمع کرے تھے. اس کو معلوم ہے وہ کہاں سے مل سکتا پانی، باقی 10 کو معلوم نہیں. 10 جو ہے وہ ایک دوسری جگہ بھیجتے چلے جا رہے ہیں، بھیجتے چلے جا رہے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے کہاں ہے پانی بول کے، تو انہیں بول رہا یہاں وہاں مت جاؤ وہاں جاؤ. صحیح ہے نہیں مشورہ اس کا؟ بزرگان دین بھی کیا بول رہے ہیں، جتنے حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں وہ حل کرنے کا یہاں وہاں 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 مواں مت مارو. تمہارا مسئلہ یہاں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، ان کے پاس ہے ہر چیز. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس جو ہے وہ رہنے والا ہے. تو ہر چیز ان کے پاس ہے، ہر چیز کے خزانے ہیں. اس بات سے بول رہے ہیں کہ جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ بات بتائی
کہ جب کبھی بھی آپ کے کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے. تو قرآن میں ہے ہر چیز ہمارے پاس ہے. حدیث میں ہے کہ مسئلہ پیش آ جائے تو رجوع اللہ ہو جاؤ. اب پوری دنیا بول رہی نہیں یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کنے جاؤ، وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کنے جاؤ. اب آپ بولیں گے کہ صاحب نہیں اللہ کنے گئے تھے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اس واسطے وہاں گئے تھے. اللہ کنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کنے ہو جائے گا. جی غنی کنے نہیں ہوا فقیر کنے ہو جائے گا. تو اس کے واسطے پھر معلوم کرنا پڑے گا کہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کیا وہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے. تو اس کی سنت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ اس سے کوئی چیز چاہتا ہے تو پروردگار اس کی مصلحت پر نظر کرتے ہیں کہ اس وقت میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کل کی مجلس میں شاید ذکر کر رہا تھا میں، کسی کسی کو نہیں دیتے لیکن دے دیے تو انہیں بننے کے بجائے بگڑ جانے کا چانس رہتا. ملتے چلے گیا تو بگڑ جاتا ہوں. سمجھ میں آ رہا بچوں کو نہیں آ رہا. کبھی کبھی اماں ابا پہ ناراض ہو جاتے بچے، میں یہ دو برو نہیں دے رہے وہ دو برو نہیں دے رہے. کئی کو نہیں دے رہے. اماں ابا کو بچوں سے محبت نہیں رہتی. تمہارے کیا معلوم جب تم باپ بن جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ تمہارے بچوں سے تمہارے کو کتنی محبت ہے. باپ بنتے نہیں. باپ بنے بغیر بابا میں کوئی نہیں چاہتے بول کے سمجھتے. نہیں چاہنے کا مسئلہ نہیں رہتا، مصلحت پر نظر کرتا ہے بابا. اس کو دینا ٹھیک ہے نہیں ہے بول کے. لائٹ چلے گئی موم بتی جلائے سمجھو، بچہ جا گیا اس کے شعلے کے اوپر ہاتھ مارنا چاہتا. اس کی طرف آگے بڑھنا، ہاتھ بڑھانا مانگ ہے اس کی. اماں دیکھتی انہیں اسے پکڑنا چاہ رہا بول کے تو اس کی مانگ پوری ہونے نہیں دیتی. اماں نہیں چاہتی بچے کو. اس کو جو بچا رہی نہیں چاہنے کی وجہ سے بچا رہی ہے، چاہنے کی وجہ سے. نزاکت سمجھ میں آ جانا بس. اس کا بچانا خود اس سے محبت کی علامت ہوتی ہے. جب تک غریب تھے بااخلاق تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو تو بنا دیا امیر. امیر بنا دیا تو گھمنڈی ہو گیا، مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا. اس کو ذلیل، اس کو فقیر، اس کو محتاج، انہیں کیا انہیں کیا بول کے شروع کر دیا. تو غریبی اچھی تھی یا یہ امیری اچھی ہے؟ تو ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہمارے کیا معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. جب تک پریشانیاں رہتی اللہ اللہ بولتے رہتا، اللہ کی طرف رجوع کرتا، عاجزی ان کے ساری سے پیش آتا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے رہتا. جب اس کی ہر ضرورت پوری کر دیے گڈھے پہ چڑھ جاتا. ہمارے حیدرآباد میں اصطلاح ہے غرض پھیڑی گڈھا چڑھا کرتے. عاجزی اچھی تھی اس واسطے جب تک زیادہ فراخی نہیں تھی لوگوں کا دین اچھا تھا. تو فراخی بہت بڑھ گئی تو دین میں کمزوری آنا شروع ہو گئی. حضرات صحابہ کرام پر دو دور آئے. ایک دور مجاہدات کا، تنگی کا، فقر و فاقے کا، دشواریوں کا، مشکلات کا، مجاہدات کا دور تھا. اس کے بعد میں جب فتوحات ہوئی، بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے، مال غنیمت کے ڈھیر آ گئے،
لوگوں کی معیشت بہت زیادہ بڑھ گئی، تو صحابہ کرام نے کہا کہ جو دین پر جمنا ہمارے لیے مشکلات والے حالات میں جو معیار کا تھا، اس امتحان میں کامیاب ہونا ہمارے لیے آسان تھا، لیکن یہ حالات میں اس سے مشکل معلوم ہوتا۔ تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، اس پر نظر کرتے ہیں اللہ، اس لیے وہاں گیا تھا وہاں نہیں ہوا، اس واسطے وہاں گیا بول کے بولتا، دو جہالتیں ظاہر کرتا ہے اس سے۔ غنی کے پاس کام نہیں بنا تو کہاں گیا؟ فقیر کرنے گیا۔ ایک نادانی ہے، دوسرے نادانی ہے کہ غنی کئی کو نہیں دیا، نہیں سمجھا، کوئی مصلحت ہے اس کی۔ اس لیے جتنے حالات پیش آ رہے ہیں ان کا واحد حل آدمی کا ربط و تعلق اپنے اللہ سے بڑھانا، ہر معاملے میں سوال اللہ جل شانہ سے کرنا، اللہ ہی کی حکمت پر مصلحت پر نظر رکھنا، اسی میں میرے لیے خیر ہے یہ تصور رکھنا۔ کوئی چیز نہیں ملی تو سمجھنا کہ شاید میرے لیے اسی میں خیر ہے۔ اور دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ کسی کو ایک چیز نہیں ملتی، کسی کو مل جاتی ہے، جس کو مل جاتی ہے انہیں جا کے مصیبت میں پھنس گیا تو بولتا ہے کہ میرے کو نہیں ملی، سوچ اچھا ہوا۔ حضرت ڈاکٹر میر ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور تصوف میں قرآن کریم کی اس آیت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کے ذیل میں بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ ان کی رحمت کی وجہ سے ہوتا۔ اللہ جل شانہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، اور حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اسی لیے عربی کا مقولہ ہے فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمت، حکیم کا فعل، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ بعض بڑی بڑی چیزوں کو محفوظ کرنے کے واسطے چھوٹے بچوں کو استعمال کرتے، کوئی قیمتی چیز ہے اس کو یہاں سے لے کے وہاں تک لے جانا ہے، اب جو بھی جا رہا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں، اس کے جیباں ٹٹول رہے ہیں، اس کا سوٹ کیس دیکھ رہے ہیں، اس کا بیگ دیکھ رہے ہیں، اس کا پرس دیکھ رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کے جیب میں ڈال دیے، اس کو بولے تو آ جا بول کے تو بچہ کھیل لیتے کود لیتے چلے جا رہا، بولے تو بچہ ہے، اس کا نہیں اتنی قیمتی چیز کہاں سے رہ سکتی بول کے کوئی دیکھ رہا اس نے اس کو۔ تو قیمتی چیز کی حفاظت کے واسطے بچے کے جیب میں ڈالیے، اس کا یہ ڈالنا حکمت تھا، حفاظت کا، آیا سمجھ میں؟ تو کوئی سا بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا حکیم کا۔ ایسے ہی جو حالات ہمارے ساتھ میں پیش آ رہے ہیں ان کی کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، غافل ہو گئے بندے، ان کو متوجہ کرنا ہے، بے فکر ہو گئے آخرت سے، آخرت کی فکر دلانا ہے، نظریں ہٹ گئیں ان کی اعمال سے، اعمال کی طرف راغب کرنا ہے، خیال ہٹ گیا ان کا اخلاق سے، اخلاق کی طرف ان کو متوجہ کرنا ہے۔ ساتھ یہ حالات آتے جاتے جا رہے ہیں۔ اب یہ حالات اگر نہیں آتے تو برادران وطن کے ساتھ سلوک اچھا کرو کہ آوازیں چو طرف سے بلند ہو رہے نہیں ہو رہے، کئی کو ہو رہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم تھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انسانیت کا سبق حضور نے پڑھایا تھا، ہر آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم کی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مخلوقات اللہ کے گھر کا کنبہ ہے،
اس واسطے سے اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. یہ بھول گئے تھے، اب یہ حالات پیش آئے تو یاد آیا. تو یہ حالات پیش نہیں آتے تو حضور کی ارشاد کی طرف دھیان ہی نہیں جانا تھا لوگوں کا. ضرورت مندوں کی مدد کتنی تاکید آئی ہے. کھانا کھلاؤ محتاجوں کو، کپڑے پہناؤ ننگوں کو، پیاس بجھاؤ پیاسوں کی. یہ جو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم کو بلا دیے تھے، اب یہ حالات پیش آئے، اب یاد آ رہی ہے سب چیزیں. اچھا یہ ہوا نا یہ حالات پیش آنا. ارے بھائی رہتے گی نہیں رہتے گی، حالات اتنے بگڑ گئے، اب رہتے گی نہیں رہتے گی. بولے تو حالات نہیں بگڑے تو رہتا ہی. حالات اگر نہیں بگڑے رہتے کیا؟ بگڑ گئے چلے جاتے. انہوں نے لکھ دیا نا تیرے کو فلاں وقت تک آنا ہی نہیں ہے ان کے، اس سے پہلے کہاں جاتا ہوں میں تو جو واقعات پڑھا ان واقعات میں یہ ہے کہ ایک آدمی غلطی کرا تو بادشاہ کے سامنے اس کا مقدمہ گیا تو بادشاہ اس کو بول دیا اس کو جو ہے تا حیات قید، عمر قید اس کی سزا ہے. تو خوشی خوشی جا رہا ہوں. اس کو بولے کہیں کو جیل خانہ بولے تو چاروں طرف سے بند رہتا. بولے ہاں. جو قیدیاں رہتے ہیں ان کو کھانا ملتا، پانی ملتا، کھانا ملتا، حفاظت سے رہتا. ورنہ جنگل میں رہتا تھا، سانپ کا ڈر، بچھو کا ڈر، انہیں آنے کا ڈر، انہیں آنے کا ڈر. سر چھپانے کو جگہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. سر چھپانے کو جگہ مل گئی، کھانے کو کھانا مل گیا، پینے کو پانی مل گیا، اور رہنے کے واسطے حفاظت کی جگہ مل گئی. اچھا ہوا بول کے بول رہا ہوں. جو پریشانیوں میں رہا ان جب اسے قید ہوئی تو قید اس کو آرام کی جگہ معلوم ہوگی. اس لیے وہ ایک چھوٹا سا سبق یاد رکھو، بچوں سے سیکھو. ہر گھر میں پائے جاتے ہیں بچے، کچھ بھی ہوا اماں بابا کو پکارتے. اپنے کو کچھ بھی ہو رہا ہے تو کسے پکارنا؟ اللہ کو پکارنا. اب اپن پکارے تو جو دیے تو ان کی عنایت، نہیں دیے تو ان کی حکمت. پریشانی اپنے کو کی اس وقت میں پکارو بولے تو پکار دیے. اب دینا نہیں دینا ان کا کام، میرا کام تو میں کر لیا، قصہ ختم. سوچتے سکون کی زندگی گزارو، پریشانی کیا بھی نہیں، پرسکون رہو، ان کا حکم پورا کرو زندگی کے ہر شعبے میں. بس اذان ہو گئی، ٹائم ہو گیا، 5 منٹ نماز کے لیے شاید رہ گئے. اللہ تعالیٰ علم صحیح اور عمل صالح کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.